اچھا میرا اسکرین شیئرنگ، مجھے نا اسکرین شیئرنگ الاؤ کریں، میں نے اسکرین شیئر کرنی ہے۔ فاتح صاحب کو اسکرین شیئرنگ کے لیے الاؤ کریں۔ جی میں نے کر دی ہے۔ صحیح، چلے جی، آپ لوگ کی اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ چلے، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ کی فرسٹ 7 آیاز ہے جو میں نے ابھی ریسائٹ کی ہیں۔ یہ بہت مشہور آیاز ہیں اور تقریباً ہر کسی کو یہ آیات یاد ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا سٹارٹ ہے سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے پہلا جو کلام ہے قرآن میں ترتیب وائز وہ یہی آتا ہے، اور وہ تو سب کسی کو زبانی یاد ہوتی ہیں، ذالک کتاب لا ریب فیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا مقصد کیا ہے ان کا شیئر کرنے کا میرا آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن ایسی کون سی ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کے رزلٹ میں وی آر ایبل ٹو ایکسٹریکٹ ہدایہ فرام دس گریٹ بک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ریویل کی ہے۔ اچھا، تھوڑا بہت کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے اٹ از اے مدنی سورہ۔ ٹھیک ہے، مدنی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز ریویلڈ after the prophet had migrated from Mecca to Medina۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں تو ان کے جو کنفرنٹیشن تھی اٹ واز وتھ قریش، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مدینہ چلے گئے تو وہاں ایک بڑا ڈفرینٹ اوپوننٹ جو ہے نا ان کے سامنے تھا، دیٹ واز the Jews۔ اور جیوز کی اہمیت جو ہے وہ یہ تھی کہ they were the امت مسلمہ of the past۔ ٹھیک ہے، they were the Muslims of the past۔ اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے اس قوم پہ بھیجے تھے اس سے پہلے، اور کتابیں اس قوم پہ بھیجی تھی اس سے پہلے، اینڈ دیٹ از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لیڈرشپ عطا کی تھی۔ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے۔
چلیں سوری کوئی آ گیا تھا تو I had to pause. اچھا اچھا ہوسٹ آپ لوگوں کو کر دوں کس کو کر دوں کو ہوسٹ بھی تو ہو جاتے کون ہے نبیرہ سر مجھے کر دیں. چلیے میں نے نبیرہ کو کر دیا ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں تو ہم ڈسکس کر رہے تھے بنی اسرائیل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ اور امامت جو ہے وہ دی تھی ہم سے پہلے اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو بھیجا مدینہ میں اور مدینہ میں جو ہے دیور کافی پریولنٹ تھے کافی زیادہ تھے جیوز تعداد میں اور کافی قبیلے رہتے تھے آپ کو پتہ ہی ساری سٹوری تو یہ سورہ بقرہ میں جو ہے بیسکلی اگر ہم کہیں نا کہ سورہ بقرہ کی سینٹرل تھیم کیا ہے سورہ بقرہ کی سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ٹرانسفر آف لیڈرشپ فرام بنی اسرائیل ٹو دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے بیسکلی اس کی سینٹرل تھیم ہے اس میں اس سورہ میں بیسکلی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کے واقعات بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ان کی غلطیاں تھیں اور ان کے کیا حال احوال تھے انہوں نے کون سی ایسی چیزیں کی تھی جن کی وجہ سے ان کو معزول کیا گیا اور ان کے جگہ یہ امت محمدیہ کو یہ ذمہ داری سونپی دی گئی کہ جو دنیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلائیں اللہ تعالیٰ کے بات کو چلائیں اللہ تعالیٰ کے رول کو چلائیں ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ سارا چیز جو ہے اس سارے چیز میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت لیں سب سے پہلے تو ہدایت آئے گی اب ہدایت کے لیے اس کتاب میں کچھ چیزیں جو ہے نا دی گئی اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اچھا اس میں ذالک الکتاب کا مطلب یہ ہے دس از دا بک اچھا اٹ از یوزلی ٹرانسلیٹڈ از دس از دا بک ذالک کا مطلب ہوتا ہے دیٹ عربک میں جو ورڈ ہوتا ہے نا ہذا وہ ہوتا ہے دس ٹھیک ہے تو اٹس آفٹن ٹرانسلیٹڈ ایز دس از دا بک لیکن ایکچولی اٹ مینس دیٹ بک ٹھیک ہے دیٹ کتاب ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن ایک بک فارم میں تو نازل نہیں ہوا تھا اٹ واز اسپوکن ورڈ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بائی ورڈ اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ here is referring to the actual book that is in لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو پتہ نا ایک ایکچوئل بک فارم میں موجود ہے قرآن تو it is referring to that اس کے علاوہ ایک اور اس پہ ریفرنس ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ کمپیریٹیو ریلیجن پہ آپ نے لیکچرز وغیرہ سنے ہیں اس میں وہ بار بار جو ہے نا یہ بائبلز وغیرہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے نکال کے دکھاتے ہیں کس طرح اس میں اتنی ساری انڈیکیشنز ہیں that there is going to come a final prophet ایک نبی نے آنا ہے جس نے ایک فائنل میسج لے کر آنا ہے اور وہ اس کو ان سب کو فالو کرنا چاہیے پوری دنیا کو اس کو فالو کرنا بائنڈنگ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں یہ وہی کتاب ہے ٹھیک ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے اور جس کی تم لوگوں کو اشد ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو تمہارے تمام مسائل کا سلوشن ہے ٹھیک ہے اور جو جتنی تمہاری کنفیوژنز ہیں جتنی تمہاری مصیبتیں ہیں جتنے تمہارے مسائل ہیں ان سب کا یہ حل ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں نازل ہوئیں جتنی کی ساری بھی نازل ہوئیں even though we believe in all of them ٹھیک ہے we are supposed to believe in all of them آگے جا کے آئے گا بھی لیکن we know that those kitabs those books have been corrupted ٹھیک ہے جو بائبل آج موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ it is not in its actual form اس میں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے ان کی ورڈنگز چینج ہوئی ہوئی ہیں ان کی چیزیں نکالی گئی ہیں کچھ ایڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے ڈاؤٹس ہیں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں بہت ساری فالس انفارمیشن ہے بہت ساری کنٹرڈکشنز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو کوئی بھی بندہ اپنی کوئی کتاب لکھنے سے پہلے اس طرح 100% گارنٹی نہیں دیتا جب تک اس کو پوری طرح یقین نہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ نے پڑھی ہوگی گائیڈنس بڑی بڑی میڈیکل کتابیں بھی پڑھی ہوں گی اس میں پیراگراف لکھتے ہیں اور اینڈ میں آگے کہتے ہیں بس ہمیں اتنا ہی پتہ ہے اس کے بعد ابھی ہم شور نہیں ناٹ شور اباؤٹ اٹ ٹھیک ہے ابھی تک ہماری ریسرچ ادھر تک پہنچی ہے آگے وی آر ناٹ شور اباؤٹ اٹ
ٹھیک ہے, there could be more things that we don't know about them yet. لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ کتاب نازل کر رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس میں absolutely no doubt, no شک, no ambiguity and no false information. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ جو ہے ریسٹرکشن لگا رہے ہیں. It is ہدایہ, it is definitely ہدایہ, a book of ہدایہ, but for whom? It is ہدایہ for the people who are the متقین. ٹھیک ہے, یعنی پیپل جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ کیا ہے یہ ورڈ تقوی؟ ہم لوگ جو ہے نا پرہیزگاری اور خوف, اللہ کا ڈر, مطلب کہ عام طور پہ اس کو اس طرح ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا ڈیپ ورڈ ہے. یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے, اگر ہم اس کو میں تھوڑا آپ کو کمپیئر کر کے بتانا چاہوں, کہ اٹ از اے ڈر آف دا باؤنڈریز آف اللہ. ٹھیک ہے, اٹ از دا conscious realization of the boundaries put down by Allah and to remain in those boundaries. یعنی ایک سرکل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈریز کا, اور اس کے اندر اپنے آپ کو محصور کرنا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آج کل کے دور میں یہ اتنا زیادہ اپلیکیبل ہے, شاید نیور بیفور اٹ ہیڈ بین دس اپلیکیبل. آج کل واٹ از دا موسٹ گریٹسٹ فتنہ آف ٹوڈے؟ کون سا سب سے بڑا فتنہ کوئی بتا سکتا ہے؟ آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم آن سم ون. ہاں جی, کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ چلیں, آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا ایک اس 21st سینچری میں مسائل ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ ہے لبرلزم. یعنی ہمیں یہ پڑھائی جا رہی ہے کہ یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ, یعنی دیر آر نو باؤنڈریز, جو آپ کا دل چاہے کرو, ڈو وٹ یو وانٹ, یولو, یو اونلی لیو ونس, سو یو نو لیو اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ دیر آر نو باؤنڈریز. ٹھیک ہے, آپ کا جو دل کرتا ہے, آپ نے لڑکے سے لڑکی بننا ہے تو لڑکی بن جاؤ, لڑکی سے لڑکا بننا ہے لڑکے بن جاؤ, آپ نے 4 گرل فرینڈز رکھنی ہے وہ رکھ لو, آپ نے میوزک سننا ہے میوزک سن لو, آپ نے شراب پینا ہے شراب پی لو. مطلب کہ اف یو آر فیلنگ لائک ڈوئنگ سم تھنگ دین وائی ہولڈ بیک. ٹھیک ہے, آپ کی لائف کا کوئی پرپس نہیں ہے, آپ بس ڈو وٹ ایور یو وانٹ. آپ کے جو ڈیزائرز ہیں اس کو فلفل کرنا ہے, بیکاز دیر از نو ہیئر آفٹر, دیر از نو کانسیپٹ آف دیٹ, اینڈ یو اونلی لیو ونس, اینڈ سو لیو ٹو دا میکسیمم without fearing about any consequences or without fearing about any purpose that you're dividing yourself off and your nafs off. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور بلکہ اسکالر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے, اسلام بیسیکلی کیا ہے؟ اٹس سبمیشن. یہ جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس باؤنڈریز کے اندر اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے, اینڈ لبرلزم از بیسکلی دا اپوزٹ آف اسلام. یعنی لبرلزم says there are no boundaries. Islam says there are boundaries and you are binding yourself under those boundaries. And liberalism is the exact opposite. Kyun kehte there is no boundaries. Okay, when there are no boundaries, that means there is no God. Because boundaries kaun laga sakta hai jo aapka superior ho. جو انسانوں کا superior ہے وہی انسانوں پہ boundaries لگا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, انسان is the ashraf al-makhluqat, but they have a superior. We have to believe that there is a superior, and that superior holds control over us. And so if he has asked us to stop from doing something, we have to stop. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اچھا, اب یہ متقین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ متقین کون سے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا ہے کہ ہدایت اس کتاب میں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور اس میں ہدایت ہے آپ کے لیے, آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے. یہ ایک میجیکل کی ہے. ٹھیک ہے, ماسٹر کی ہے, لیکن صرف ان کے لیے جو پہلے تو جو متقین ہیں. اور متقین کون ہیں ان کو ذرا مزید ڈسکرائب کیا گیا, الذین یؤمنون بالغیب. اچھا, سٹارٹ ہی ایسی چیز سے کیا گیا ہے کہ بھائی ایک ہماری مٹیریل انڈرسٹینڈنگ, غیب کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری مٹیریل انڈرسٹینڈنگ سے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہی چیز ہے کہ ایوری تھنگ cannot be described by science. سائنس یہی ہے نا, سائنس مٹیریل ورلڈ کی ریسرچ پہ ہم, مطلب کہ آپ جو بھی آپ کی
ऑब्जर्वेशन है. साइंस इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन. आपकी ऑब्जर्वेशन जहां तक पहुंच सकती है तो उसको हम कहते हैं साइंस. ठीक है, आप अपने जितनी सेंसेस हैं उसमें से जो भी डिसाइफर करते हैं फिर आप कहते हैं ये साइंस है. ठीक है, साइंस बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन और जो चीज़ आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, तो उसको आप जो है हम कहते हैं कि ये हमारे मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमारी साइंस है. ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें लिमिटेड स्कोप दिए. देयर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, दे आर बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ सेंसेस. तो हमने इस पे ईमान लेकर आना है. ठीक है, अगर हम इस पे ईमान नहीं लेकर आएंगे तो वी वोंट बी एबल टू गिव हिदायत, ऑब्टेन हिदायत फ्रॉम दिस किताब. ठीक है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, और सिर्फ ईमान नहीं लेकर आना, व युकीमून अस्सलाह. The second important thing is that ke iman should not be empty. It should be translated by the very next step with practical action. ठीक है, यकीमून अस्सलाह, कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं. ठीक है, यानी उनका सिर्फ सूखा ईमान नहीं है, वो ईमान बिल गैब रखते हैं और उसके रिजल्ट में उनको ये खौफ होता है और ये खौफ उनको मोटिवेट करता है टू perform their prayers, to establish their prayers. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And तीसरी बहुत अहम चीज इसमें ये है कि जो that spend and donate from that which he has provided you. ठीक है, यानी ये कॉन्सेप्ट इंकलकेट करना कि whatever you have, मतलब कि आप किसी घर में पैदा होते हैं, आप किसी फैमिली में पैदा होते हैं, आप किसी कंट्री में पैदा होते हैं, आपके पास जितने पैसे हैं, आपके पास कोई कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ टाइम है, ये सारे रिस्क है ना. रिस्क इज नॉट जस्ट मनी, रिस्क ये सारा कुछ आता है. आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास इंटेलेक्ट है, ये सब कुछ रिस्क में आता है. अच्छा, ये सब कुछ कहाँ से आया है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट कि ये सारी चीजें जो हैं कहाँ से आई हैं. यानी इसमें क्या आपका रोल है? कोई आप किसी घर में पैदा होना, इसमें आपकी कोई चॉइस है, इन्वॉल्व है? नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला का रिस्क है. ठीक है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है. यानी इवन आपको देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, दे नॉट अर्निंग अ लॉट, एंड कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, लेकिन दे हैव सो मच मनी. तो पढ़ना लिखना इज वन थिंग एंड हैविंग रिस्क इज समथिंग एल्स. ठीक है, हैविंग मोर मनी समथिंग एल्स. और सिर्फ मनी ही रिस्क नहीं होता, देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो भी हमने डिस्कस की हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज हैं. ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं. और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि यू स्पेंड फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज, आउट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, इन हिज वे. वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. यानी सब कुछ अपने आप पास होल्ड करके रख लेते हैं. उनके पास इंटेलेक्ट है, उसको इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में. उनके पास पैसे हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जो जो अल्लाह ताला ने राइट्स दिए हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह बताया उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. ये नहीं कि अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो बस पैसे उड़ाते रहो. ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी ये तकवा, यानी पहले एक बाउंड्री सेट की है, उस बाउंड्री के अंदर रह के आपने यू हैव टू हैव ईमान बिल गैब. ठीक है, ईमान बिल गैब का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी उल्ट-पटांग चीजों पे ईमान रखते रहो जो चीजें मौजूद भी नहीं है. उस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, जो अल्लाह ताला ने बताई है उसके अंदर रहते हुए, वयक़ीमून अस्सलाह, नमाज पढ़ो जिस तरह अल्लाह ताला ने बताई है उन बाउंड्रीज में रहते हुए. ठीक है, ये ना हो कि आप जो है बुतों को सिजदे करते रहो. वो भी नमाज पढ़ना है, वो भी लोग नमाज ही पढ़ते हैं ना. ठीक है, तो इबादत का पूरा कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने दिया है, अनसीन का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने दिया है. फिर इसके बाद स्पेंडिंग एंड ये सोशल डीलिंग, देखो बिल्कुल ये देखो, फ्रॉम फ्रॉम डॉगमा टू प्रैक्टिकल लाइफ टू पर्सनल टू इबादा टू सोशल स्ट्रक्चर, सारा कुछ जो है अल्लाह ताला ने बता दिया है कि दैट शुड बी ताबे, दैट शुड बी सबमिसिव टू दैट बाउंड्री जो अल्लाह ताला ने सेट की है. ठीक है, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका. और ये लोग कौन है? और इनमें मजीद क्वालिटीज अल्लाह ताला की, वो लोग हैं युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक. यानी ये ईमान लेकर आते हैं उस चीज पे इलैका जो इन पे नाजिल की गई, जो किताब आप पे नाजिल जो हम पढ़ रहे हैं, व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक. यानी ये कॉन्सेप्ट देना कि इससे पहले भी अल्लाह ताला ने, यानी ये एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है. आजकल जो है ना एक सेकुलरिज्म का एक स्ट्रेन ऐसा है, वो लोग ये कहते हैं कि हमें जो है, वी बिलीव इन गॉड, वो कहते हैं वी बिलीव इन गॉड, वी डोंट से देयर इज. एक तो होते हैं एथियस्ट, एथियस्ट कहते हैं कि देयर इज नो गॉड. सेकुलरिस्ट कहते हैं कि वी बिलीव इन गॉड बट वी डोंट बिलीव कि गॉड शुड हैव अ से इन आवर डे टू डे डीलिंग्स. ठीक है, अल्लाह ताला इस बात की नफी कर रहे हैं. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान लाना ही बहुत जरूरी है,
یہ ایمان لانا ہی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسانیت کو بغیر اوپر سے مدد کیے بغیر نہیں بھیجا. یعنی اس سے پہلے بھی جب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب نازل کی اور ان کو گائیڈنس دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مائنڈ اتنا بنایا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے بغیر ہم لوگ سیدھے راستے پہ چل سکتے. یعنی if you want to be guided to the straight path, we are always and always for eternity from start to beginning we are dependent upon this hidayah جو اللہ تعالیٰ اوپر سے ریویل کرتے رہے. یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی since ever the mankind جب سے ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب سے پہلا فرسٹ مین ہے to the last human being, everybody is dependent upon this hidayah. ٹھیک ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کا جو ہے کانسیپٹ، اور آخرت کا کانسیپٹ تو اتنا ڈیپ ہے کہ اس پہ تو بہت بہت بات ہو سکتی ہے. آخرت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آخرت بیسکلی یہ ہے، یہ فیئر ہے کہ ون ڈے آل آف دس از گوئنگ ٹو اینڈ. یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور اس میں یہ جو تھوڑا بہت ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں آپ کو جو بھی اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، یہ سب چیز کے حوالے سے آپ کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب انسان سوچتا ہے کہ اس دنیا پہ ذرا نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے کہ نتھنگ یہاں پہ کچھ بھی فیئر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے 1,00,000 لوگوں کو مارتا ہے، اگر اوباما 1,00,000 لوگوں کو مارتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سزا کیا مل سکتی ہے؟ اس کو ایک دفعہ گولی مارے گا نا، تو یہ تو اس کا انصاف نہ ہوا. ٹھیک ہے. تو دنیا میں ہم نے دیکھا، دنیا کی عدالتیں، دنیا میں جو ڈویژن ہے آف ریسورسز اینڈ ایوری تھنگ، اٹس ناٹ فیئر. So there has to have, if there is one God and we believe he's fair, there has to have that place or that time کہ جب یہ سب کچھ کا حساب کتاب ہو. And that is the آخرہ. اور جب بندہ اس کے بعد سوچتا ہے اس بارے میں، اس بات کو ریئلائز کرتا ہے اور اس بات کو ریمائنڈ کرتا ہے اپنے آپ کو بار بار، تو it should send chills down your spine کہ whatever you do you'll have to pay for that. ٹھیک ہے. You'll have to pay for it, you'll have to be answerable for it. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے پاس پورا یقین ہے، وہ بھی بالآخرۃ ہم یوقنون. یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کریں گے وہ اس کو بغیر پوچھ کے کیے ان کو جانے نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ان کے ہر ایکشن میں ان کے پاس وہ ریسٹرینٹ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے، جو ہم نے انیشیل ڈسکس کیا، ایک باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہنے کی ایک ریسٹرینٹ ہے ان کے اندر کہ بیکاز آف دس ویری ایمان بالآخرہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا سکتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک المفلحون. دیز آر دی ایکچوئل سکسیسفل پیپل جن میں یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں. ٹھیک ہے. پھر آخری آیت میں اللہ بتا رہے ہیں الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اینڈ فار دوز ہو پرسسٹ ان ڈس بلیف، یعنی جو لوگ یہ ایٹریبیوٹس نہیں لے پاتے اور پرسسٹ کر رہے ہیں، ان کو بار بار بتانے کے باوجود پرسسٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو پھر سمجھ نہیں آ سکتی اس ہدایت کی، ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. It is the same whether you warn them or not. ٹھیک ہے. They will not believe. أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے. تو جب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک کرائٹیریا بتا رہا ہے، یہ کرائٹیریا جب تک آپ نہیں انکلکیٹ کریں گے تو you won't be able to obtain ہدایہ from this book, no matter what you do, no matter جتنی دفعہ آپ اس بارے میں بنیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہا ہوتا. قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن it is not changing our lives. آج کل اگر ہم مسلمہ کو دیکھیں تو we recite Quran very much more than ever in history, yet it is not changing our lives, and there has to have some reasons, solid reasons for that, and we should ponder over them. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. and Allah has sealed their hearts. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہارٹ سیل کر دیتا ہے that کہ پھر وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتے اس ہدایت کے لیے. and they even though they will have ears but they won't be able to hear, and even though they will have eyes but they won't be able to see the truth. ٹھیک ہے. and eventually وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, they will suffer a tremendous punishment which is the ultimate punishment. یہ دنیا کی punishment بہت چھوٹی ہیں، جو ultimate punishment ہے وہ پھر اس کے حقدار ہوتے ہیں. تو that will be all. آپ سے بس یہ کچھ تھوڑی بہت ڈسکشن کرنی تھی and hope آپ کو کچھ نہ کچھ ہم لوگ کنسٹرکٹیولی سمجھ سکیں اس کو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. Am I allowed to go?
Thank you so much, sir. Okay. Allah Hafiz.